الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود شریف سلام اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا مولا امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا اول وقت میں آنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آپ کے سامنے خطبے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ حروف کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کی ہے. آج اس سورت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. اللہ کریم مجھے حق بات آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح جو کیا تھا وہ 25 سال کی عمر میں تھا اور جس خاتون سے نکاح کیا تھا ان کی عمر 40 سال تھی اور وہ خاتون 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. اس کے بعد تیسری شادی انہوں نے رسول اللہ سے کی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پہلی شادی تھی وہ ابو حالہ بن زرارہ سے ہوئی. ان سے 2 بیٹے ہوئے ہیں ان کے. دوسری شادی ان کے انتقال کے بعد پھر دوسری شادی انہوں نے عتیق سے کی, عتیق بن عائز کے ساتھ. پھر عتیق کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے نکاح میں آئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے 25 سال زندگی کے گزارے. 25 سال کی عمر میں حضور نے نکاح کیا اور 25 سال اس عورت کے ساتھ نکاح میں رہے تو ٹوٹل کتنی عمر ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی 50 سال تک عمر آپ کی ایک ہی شادی تھی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کی 6 اولاد ہیں. پہلے حضرت قاسم کی ولادت ہوئی, پھر حضرت زینب کی, پھر حضرت عبداللہ کی, پھر حضرت رقیہ کی, پھر حضرت ام کلثوم اور اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 6 اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. اور حضرت ابراہیم وہ دوسری خاتون سے ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے زیادہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نرینہ اولاد ہے حضرت قاسم ہے, حضرت عبداللہ ہے, حضرت ابراہیم ہے. بعض نے 4 بعض نے 3 اختلاف ہے روایت میں. تو بہرحال آپ کی جو نرینہ اولاد ہے وہ بچپن میں وصال فرما گئے. آپ کے جتنے بھی شاہزادے تھے, صاحبزادے تھے, جگر کے ٹکڑے تھے, وہ بچپن میں وصال فرما گئے. ان کا انتقال بچپن میں ہوا. اس میں میرے رب کی حکمت ہے. جناب ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اچھا, حضرت اسحاق کی اولاد یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں. حضرت یعقوب کی اولاد حضرت یوسف وہ بھی نبی ہے. تو جناب ابراہیم کی اولاد اسحاق علیہ السلام وہ نبی, اسحاق کی اولاد یعقوب وہ نبی, یعقوب کی اولاد یوسف وہ نبی. اسی طرح حضرت زکریا کی اولاد یحییٰ علیہ السلام وہ نبی, حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی.
تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن میں وصال نہ ہوتا اور وہ جوانی کو پہنچتے تو لوگ کہتے یہ کیوں نبی نہیں ہے؟ اور دوسری طرف اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھنا تھا کہ آپ ہی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. تو اگر آپ کی اولاد جوانی تک پہنچتی تو پھر تانا دینے والے، طنز کرنے والے، اعتراض کرنے والے، ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. تو انہوں نے اعتراض کرنا تھا. اور دوسری طرف اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ختم نبوت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ امتیاز ہے، خصائص میں سے ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان میں سے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. فتح باب نبوت بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کو اللہ کا نبی مانتے ہیں جس کی نہ شکل نہ عقل انسانوں والی ہے، جو قادیان کا جو مرزا ہے. اسی لیے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے. بہرحال اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صفات میں طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو مکہ کے جو کافر تھے، عاص بن وائل ہوا، عقبہ بن معیط ہوا، ابو لہب ہوا، اور اسی طرح کے جو بد زبان کافر تھے، انہوں نے مجلسوں میں بیٹھ کر تانے کیا دیے کہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، محمد ابتر ہو گئے. ابتر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ رہے، جس سے نسل نہ چلے. وہ کہتے تھے اب وہ درخت سوکھا پڑ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جڑ کٹ گئی ہے، آگے نہ نام ہوگا، نہ کام ہوگا، نہ مشن ہوگا، نہ ان کا پیغام جائے گا. کیوں؟ پیر کے جانے کے بعد بیٹا ہی سجادہ نشین ہوتا ہے. تو ادھر بس محمد کے جانے کی دیر ہے، ان کا پیغام بھی ختم، ان کا نام بھی ختم، ان کا مشن بھی ختم. وہ محمد جو بات کرتے ہیں اور اگلے کے دل پہ اثر کر جاتا ہے، جب محمد ہی نہیں رہیں گے تو پیغام بھی ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چوٹ پہنچائی. اگر دشمن کے گھر سے بھی اس کے کسی عزیز کا جنازہ نکل رہا ہو تو دشمن بھی پھر زبان نہیں کھولتا. وہ کہتا ہے آج اس کے اوپر بڑا سخت دن آیا ہے. دشمن بھی زخموں پر پھر نمک نہیں چھڑکتا. ایک طرف اولاد جدا ہو اور دوسری طرف دشمن آپ کو اسی کے تانے دے، آپ پر جملے کسے، تو دل پہ بڑی سخت چوٹ لگتی ہے. ایسے ہی ماحول میں کفار نے تانے دینا شروع کیے تو اللہ کریم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے آپ پر سورہ کوثر نازل فرما دی ہے. اے حبیب، آپ ان لوگوں کی باتوں پر نظر نہ رکھے، اپنے رب کی رحمت پہ نظر رکھے، ان لوگوں کے جملے نہ دیکھے. میں جو بھیج رہا ہوں اس نظر پر، اس کرم پر، اس فضل پر، اس رحمت پر نظر رکھیں. محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. فصل لربک وانحر، محبوب آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی دے. ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کو ابتر کہتا ہے نا وہ خود ابتر ہو گیا ہے. جو آپ کے لیے کہتا ہے نسل ختم ہو گئی، اس کی اپنی نسل گئی. جو آپ کے لیے کہتا ہے جڑ کٹ گئی ہے، اس کی اپنی جڑ کٹ گئی ہے. عاص بن وائل کے 4 بیٹے تھے. تاریخ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب زندہ رہیں، اپنی طبعی موت مرے، نیچرل ڈیتھ آئی ان کو، کوئی ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی نسل وہ ابتر ہو گئے. تو علماء کہتے ہیں
کہ یہ یہاں پہ ایک بڑا لطیف اور خوبصورت نکتہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے تو عاص بن وائل کے تھے لیکن قصیدے جناب محمد الرسول اللہ کے پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے غلام ہو گئے تھے، چاروں کے چاروں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ بیٹے عاص بن وائل کے ہیں لیکن نعتیں رسول اللہ کی پڑھتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کام لینا، وہ پرندوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، وہ مچھر سے نمرود کو مروا سکتا ہے، تو وہ عاص بن وائل کے بچوں سے رسول اللہ کے قصیدے نہیں پڑھوا سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قصیدے پڑھنے والے۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت نکتہ کہ یہ سورت جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، وجاہت، شان، مقام، مرتبہ اور اللہ کی جناب محمد الرسول اللہ سے محبت کا اظہار اور بہت پیاری دلیل ہے اس صورت میں۔ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے کہا نا کہ یہ ابتر ہے، جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ خود دے رہا ہے۔ محبوب یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، اب جواب میں خود دوں گا۔ یہ محبت کی دلیل ہے، جب محبوب پہ کوئی انگلی اٹھائے نا پھر محب سامنے آتا ہے، وہ پھر ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ پھر کلام کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجنون کا لفظ استعمال کیا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس نے کہا تھا کہ دیوانے ہیں، الیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا ہے، خود دیا ہے۔ باقی انبیاء پر اگر کوئی انگلی اٹھاتے تو وہ خود اپنی طرف سے جواب دیتے، اور موسیٰ علیہ السلام کا حال اٹھا کے دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کا حال اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر انبیاء کا، سب اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب محبوب کو کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیتیں نازل فرما دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ محبوب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی دیوانے نہیں ہے۔ اب پھر جواب دیا ولید بن مغیرہ کو، تو اللہ نے اس کی 9 خامیاں بیان کر دی ہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 10 سے لے کر 16 تک، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ اللہ نے 9 اس کی خامیاں بیان کی ہیں۔ وہ جو رسول اللہ کو دیوانہ کہتا، اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، کیا کیا ہے؟ فرمایا یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، یہ ذلیل ہے، یہ اشارے باز ہے، یہ چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، سرکش ہے، مجرم ہے، متکبر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بے اصل ہے، اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، یہ ایک ورڈ تو یاد ہوگا نا، زنیم۔ زنیم کا مطلب کیا کہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم۔ پھر فرمایا جب اس کو قرآن کی آیات سنائی جائیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ احباب، اچھا یہ جو ولید بن مغیرہ تھا اسے اپنی ساری خامیوں کا پتہ تھا۔ ایک خامی جو حضور نے فرما دیا نا کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ بے اصل ہے، سیدھے ماں کے پاس گیا تلوار لے کر، ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا تلوار۔ بے ادب اولاد ہوتی اسی طرح، پھر تلوار لے کے ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ ماں سے کہتا ہے باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، اس بات کا تجھے ہی پتا ہے، بتا جو محمد نے کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ ماں نے کہا ہاں بالکل سچ ہے، اس لیے کہ تیرے باپ کے بھائی بتیجے زیادہ تھے، میراث پہ نظر تھی، وراثت پر، اور وہ عورت کے قابل خود نہیں تھا، تو میں نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی اور اس کے نتیجے میں تو پیدا ہو گیا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اللہ تعالی جہاں بھی جناب محمد الرسول اللہ پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے اللہ نے اس کو جواب دیا ہے۔
لوگوں نے کہا نا کفار نے لست مرسلا، آپ رسول ہے ہی نہیں. اللہ نے سورہ یاسین کی آیتیں نازل فرما دی، یاسین والقرآن الحکیم. آگے پڑھیں آپ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ محبوب کوئی مانے نہ مانے، آپ اللہ کے رسول ہیں. ابو لہب نے کہا تھا نا محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. تو جناب محمد الرسول اللہ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کے لیے الفاظ بولتا ہے. جہاں بھی رسول اللہ پر، جس نے بھی رسول اللہ پر انگلی اٹھائی، جواب دینے والا خود رب ذوالجلال ہے. جناب مریم پر انگلی اٹھی، وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا دفاع کر رہے ہیں. اور جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، ہماری عزتیں آپ پر قربان ہوں، جب آپ پر انگلی اٹھی تو اللہ نے 18 آیتیں نازل فرما دی. محبوب یہ آپ کی بات ہوئی ہے. تو ان آیات سے ہمیں کیا، پورا کئی مقامات پر ہے، صرف اسی پہ کلام کیا جائے تو کئی جمعے درکار ہے کہ کس کس موقع پہ اللہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. ان آیات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ وہ یہ کہ جس جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، عزت پر، آپ کے شان مقام مرتبے پر کوئی بدبخت انگلی اٹھائے تو یہ تو اللہ کی سنت ہے جواب دینا. حضور کی شان کو ڈیفینڈ کرنا، آپ کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ ہر امتی پر لازم ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے جواب دینا. دوسرا سبق یہ سیکھا کہ حضور علیہ السلام کے دشمن اس دور میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، اور صبح محشر تک جو بھی حضور پر انگلی اٹھائے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. تیسرا، نبی علیہ السلام کی شان جو گھٹائے، شان گھٹ نہیں سکتی. حضور کا نام جو مٹائے، نام مٹ نہیں سکتا. حضور کی جو رفعت ہے، ذکر کی جو آپ کی شان ہے، اس کو کوئی گھٹا، آپ کے مشن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. حضور علیہ السلام کا مشن نہیں مٹ سکتا. احباب، کوثر کے معنی کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. امام راضی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 15 اقوال پیش کرتے ہیں. 15 اقوال. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. نبی علیہ السلام پہلا قول کوثر کے حوالے سے، امام راضی فرماتے ہیں کہ یہاں کوثر سے، ویسے تو خیر کثیر، اس کا مطلب خیر کثیر ہے، بہت زیادہ آپ کو خیر عطا فرمائی گئی ہے. ایک معنی اس میں سے یہ ہے کہ آپ کو جنتی نہر کوثر یا محشر کے دن جو حوض کوثر ہے، اس سے یہ مراد ہے. جنتی نہر، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کو یہ ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، وہ آپ کو عطا فرمائی گئی. محشر کے دن جنت سے وہ کوثر جو نہر ہے، وہیں سے دریا، سمجھے 2 حصوں میں 2 پرنالے کہا گیا ہے، وہ بہتے ہوئے آئیں گے اور قیامت والے دن، یعنی بھی جنت میں نہیں گئے، اور ایک حوض بنا ہوا ہوگا، وہ جنت کا پانی اس حوض میں آئے گا اور اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. قیامت کا دن جب پیاسی امت ہوگی، حساب و کتاب سے گھبرا رہی ہوگی، محشر کی سختی گرمی ہوگی، پیاس سے کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگائے. جس نے صبح کا روزہ رکھا ہو، شام تک پہنچتے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. تو وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن نبی علیہ السلام اپنی پیاسی امت کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. جس نے ایک بار پیا 50,000 سال تک اس کو دوبارہ کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں. فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، آپ کی امت. اس حوض کوثر سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ میں نے اٹھانا ہے اور آپ نے اٹھانا ہے.
نہر کوثر الگ ہے، حوض کوثر وہ تو ابھی حساب و کتاب سے پہلے حضور پلا رہے ہوں گے، اور جس کو حوض کوثر سے جام کوثر دست مصطفیٰ سے عطا ہو، پھر نہ صرف پیاس بجھے گی بلکہ غم بھی سارے مٹ جائیں گے۔ کوئی اور نبی، کسی نبی کے حصے میں یہ نہیں آیا کہ وہ اپنی امت کے لیے اس نعمت کا انتظام کرے۔ یہ نعمت فقط جناب محمد الرسول اللہ کے لیے عطا کی گئی ہے حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ امت تو آج حاضر و ناظر کے چکر میں پڑی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کے گناہوں پر استغفار فرماتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے اللہ سے ان کے لیے جنت طلب کر رہے ہوں گے، اور یہ امت آج اسی نبی کو بنیاد بنا کر بحث مباحثہ، درود کب پڑھنا چاہیے، درود نہیں پڑھنا چاہیے، اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد پڑھنا چاہیے، انگوٹھے چومنا چاہیے، انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے، میلاد منانا چاہیے، میلاد نہیں منا، کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کریں گے؟ وہ تو اللہ سے مانگے امت کے لیے، اور امت یہاں لگے رہے آپس میں اسی بنیاد پر لڑتے رہے۔ ظالم و کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، بڑے خوش نظر آ رہے تھے، خوشگوار موڈ میں تھے، تو میں نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ سے میرے لیے کوئی دعا تو کرے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ، عائشہ کے اگلے اور پچھلے ظاہری اور باطنی سارے گناہ معاف فرما دے۔ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرما دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک۔ آسان لفظوں میں بتا دوں ترجمہ، یہ سن کر حضرت عائشہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، اتنی خوش۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو، اتنی خوشی؟ آگے سے حضرت عائشہ کہتی، یا رسول اللہ، آپ نے اتنی عظیم دعا کی، میں خوش کیسے نہ ہوں؟ اتنی عظیم، اتنی بڑی دعا آپ نے میرے حق میں کر دی ہے تو میں خوش نہ ہوں؟ آگے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی عزت کی قسم، یہ دعا تو میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہوتا ہوں، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگ رہا ہوتا ہوں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہ امت کے اگلے پچھلے سارے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، انا فرطہم علی الحوض، میں ہی حوض کوثر پر ان کا پیشرو ہوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ امت جب پیاسی اٹھ کے آئے گی حوض کوثر کی طرف، میں وہاں کھڑے ہو کے ان کو جام پلا رہا ہوں گا۔ صحابی پوچھتے، یا رسول اللہ، قیامت کے والے دن آپ کدھر ہوں گے؟ ہم کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو؟ فرمایا، میزان پر آنا نا، میں وہیں پہ ہوں گا جہاں پہ اعمال تل رہے ہوں گے۔ حضور وہاں نظر نہ آئے، کہا پل صراط پہ آ جانا، وہاں پہ نظر آؤں گا۔ حضور وہاں نظر نہ آئے، کہا پھر حوض کوثر پہ ہی ہوں گا، اس کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا۔ یہ 3 مقامات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر کا جو پانی ہے نا، یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ مشک کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا پھر اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہ ہوگا، اور اس کے لیے جام اور جو کوزے ہیں یہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اتنے کوزلے ہوں گے، اتنے جام ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، ایک اور معنی حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ کوثر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، کثرت اولاد، کہ اللہ نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا ہے۔ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، الکوثر، محبوب ہم آپ کو کوثر دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ محبوب آپ ابتر نہیں ہے، آپ کی اولاد اس قدر ہوں گی کہ پوری دنیا میں آپ کی اولاد موجود ہوگی۔ کئی بار اہل بیت کو مارا گیا ہے، کئی مقامات پر ان کو شہید۔ کربلا کا واقعہ تو مشہور ہے نا، صرف امام زین العابدین تھے نا، حضرت امام حسین کی اولاد میں سے، امام حسن کی بھی ایک اولاد وہاں تھی، وہ بھی بچے تھے،
امام حسین کی اولاد میں امام زین العابدین بچے تھے. اس ایک پھول سے اللہ تعالی نے یہ پورا گلستان، یہ پورا باغ سجایا ہے سیدزادوں کا. اسی پھول کی مہک غوث اعظم کی صورت میں بغداد میں یہ فیض تقسیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی ایک پھول کی جو مہک ہے وہ آپ افغانستان میں دیکھیں تو سید عبداللہ غزنوی کی صورت میں اس باغ کا پھول فیض تقسیم کر رہا ہے. اسی ایک پھول کو اگر آپ دیکھیں، اس باغ کا جو پھول ہے داتا علی حجویری کی صورت میں وہ پاکستان میں مہک رہا ہے. پھر مہر علی شاہ کی صورت میں گولڑا شریف میں آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں یہ پھول نظر آ رہا ہے. پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدزادے، صاحبزادے، آپ کی اولاد پوری دنیا میں ہم نظر آتی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے میری اطرت، میری اولاد اہل بیت. جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اہل سنت پر اس وقت بڑا کڑا وقت ہے. بعض احباب سیدزادوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور بعض احباب صحابہ کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں. دونوں ہی مجرم ہے. اہل سنت دونوں کے غلام ہے، سیدزادوں کے بھی غلام ہے اور صحابہ کرام کے بھی غلام ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم امام حسین کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور ابو بکر کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح ایک معنی الکوثر کی کثرت اولاد کے ساتھ کثرت امت بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑی امت عطا فرمائی ہے. امتوں میں سب سے بڑی امت کس کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کفار نے تانا دیا تھا نا کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی. جسمانی نرینہ اولاد تو نہ رہی لیکن روحانی اولاد، یہ امت روحانی اولاد، ہم حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد. پوری دنیا میں آج بھی تقریباً کوئی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، کلمہ گو مسلمان موجود ہے. اور ہر 70 سال کے بعد نئے چہرے نظر آتے ہیں. ہر 70 سال کے بعد پھر 1.5 ارب لگائیں نا، کتنی امت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسے 70,000 افراد دیے ہیں جو بلا حساب جنت جائیں گے. فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سے سوال کرے تھوڑے اور بڑھا دیں. حضور نے پھر ہاتھ اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائے گا. ہر 1000 کے ساتھ، اچھا اب یہ ٹوٹل کرے تو 49 لاکھ بنتا ہے. پھر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ پھر دعا کرے نا ذرا اور بڑھ جائے. حضور نے پھر دعا کی. اللہ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ 70,000 بندہ جائے گا. جب ٹوٹل کیا تفسیر میں باقاعدہ یہ الفاظ لکھے گا 4 ارب 90 کروڑ مسلمان بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. مجھ پہ فتویٰ نہیں لگانا، یہ تفسیر ابن کثیر میں ساری روایت موجود ہے. کتنے؟ 4 ارب 90 کروڑ. 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے کے کیلکولیشن کر لیجئے گا. فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر دعا کریں. میں قربان جاؤں فاروق اعظم جیسی ہستی پر، آپ دعا کروا رہے ہیں، امت جنت کی طرف جا رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس قدر عطا فرمایا ہے، آپ نے اپنے دونوں بازو کھول دیے، یعنی اب آپ نے لمٹ وہ ختم ہی کر دی ہے، دونوں ہاتھ کھول دیے ہیں. اس قدر اللہ نے عطا فرمایا، دونوں بازوؤں کو کھول کر بتا دیا، یعنی اب کوئی عدد ہی نہیں ہے، صرف تعداد ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے درجے بھی دیے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر دا بیسٹ امہ. کیا بیسٹ ہے ہمارے اندر؟ ٹھیک ہے جو غوث قطب ولی ابدال ان کے درجے تو بڑے ہیں، ہم کس کھاتے میں ہیں؟ پچھلی قوموں پر تو ایک ایک گناہ کرتے تھے. قوم لوط کا حال دیکھ لیں، قوم شعیب کا حال دیکھ لیں، سمود اور عاد دیکھ لیں. ایک ایک گناہ ہوتا تھا تو فرشتے عذاب لے کر آتے تھے. وہی کلیکٹیولی اگر آپ دیکھیں ساری امتوں کے گناہ آج ہم اس امت میں نہیں ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا؟
فرشتے بجائے عذاب لے کر وہ تو رحمت کے وہ دال لے کر رحمت کے پیغام لے کر نبی علیہ السلام کی امت کی طرف آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ صدقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی, 120 صفحوں میں 80 صفحے جناب محمد الرسول اللہ کی امت کی ہوں گی, 40 صفحے جو ہیں یہ باقی نبیوں کی باقی امتیں ہوں گی, اور 120 میں 80 صفحے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, آگے 80 بندہ مسلمان ہوا ہے. 950 سال تبلیغ, ان 80 میں سے بھی 8 بندے اپنے گھر کے تھے, 72 باہر کے لوگ تھے. بعض ایسے ہیں جو صرف ایک امتی کو ساتھ لے کے آئیں گے. اور جناب محمد رسول اللہ نے 23 سال محنت کی ہے. 1.5 ارب تو اس دور میں موجود ہیں, آگے پتہ نہیں کتنے ہوں گے. جناب ابراہیم, جناب الیاس, جناب موسیٰ, 12 نبیوں نے اللہ سے دعا کی ہمیں اس امت محمدی میں شامل کر لے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, بن مانگے اللہ نے اس امت میں ہمیں پیدا کی. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہتے ہیں, ساری زندگی عبادات کر کے کہتے ہیں یا اللہ صلہ یہ مانگتے ہیں روز محشر ہمیں امت محمدی کے ساتھ اٹھا لینا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت, قربان جائیے اس امت پر. بڑی فضیلتیں ہیں, وقت ہوتا جا رہا ہے. فضائل امت اگر بیان کیے جائیں, موسیٰ علیہ السلام نے تو 40 دن امت کو چھوڑا تو پیچھے بچڑے کی عبادت کرنے میں لگ گئے, شرک میں لگ گئے. حضور کو ہم سے جدا ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے, آج بھی امت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتی ہے, کوئی شرک کی طرف نہیں گیا. 14,000 سال بھی گزر جائیں تب بھی امت جناب محمد الرسول اللہ کے ہی نعرے لگائیں گے, ہم شرک کی طرف نہیں جائیں گے. اس امت کے لیے تو من و سلوہ اترتا تھا, اس امت کے لیے پتھروں سے پانی جاری ہوتا تھا, اس امت کے لیے آسمان پر دھوپ کے وقت بادل چھایا کرتے تھے. اور جب ان سے کہا گیا چلو نا جہاد کے لیے تو کہا موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے. اور ادھر جناب محمد الرسول اللہ کی امت, آپ کی امت کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے, کھجور سے گزارا ہو رہا ہے. اے امت جانا ہے بدر کی طرف, کہا یا رسول اللہ حکم تو دے, گھوڑوں کو ہم سمندر میں ڈال دیں گے. حضور آپ حکم تو دے, ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھیڑ دیں گے. اس امت نے کبھی بھی رسول اللہ کو پشت نہیں دکھائی ہے, سینہ سامنے کر کے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, یا رسول اللہ ہماری ماں باپ ہماری عزتیں آپ پر قربان ہو. اس امت کی اسی لیے بڑی فضیلتیں ہیں کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اس امت پر رسول اللہ کے کتنے احسان. زکوٰۃ ہم سیدزادوں کو نہیں دیتے, وقت نہیں ہے, میں پوری ایکسپلینیشن نہیں کر پاؤں گا. کیوں حضور نے کیوں سیدزادوں پر زکوٰۃ لینا حرام کیا؟ اس لیے کہ اگر امت نے زکوٰۃ سیدزادوں کو دینا ہو تو پھر تو ساری امت سیدزادوں کو ڈھونڈ رہی ہوگی, کدھر ہے سیدزادہ, ہم نے اسی کو زکوٰۃ دینی ہے. پھر غریب امت کا کیا ہوگا؟ حوض کوثر پہ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے غریبوں کو پانی پلایا جائے گا. نادار غریب جو ہوں گے, جو مہاجرین ہوں گے, حوض کوثر پہ پہلے جام انہیں کو پلایا جائے گا. حضور کے دل میں اس امت کا درد ہے. ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اس امت کو سینے سے لگا کے رکھیں, غریبوں کا خیال رکھیں, دعا کرتے رہیں, غریبوں کا بھلا ہو, چاہے وہ فلسطین کے غریب ہوں یا کشمیر کے ہوں یا افغانستان کے ہوں یا برما کے, جہاں کہیں کے جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے عشق میں زندہ رکھے اور انہی کی غلامی میں ایمان والی موت عطا فرمائے. انشاءاللہ جو باقی کوثر کے معانی ہیں, علم کے بارے میں, معجزات کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.